خاور جمیل 2 سال بعد جیل سے رہائی پا کر سیدھا کراچی جانے والی مسافر کوچ میں جا بیٹھا اور منصوبے کے مطابق گولڈ مارک سپر اسٹور کا رخ کیا۔ یہ شہر کا جدید اور وسیع رقبے پر پھیلا ہوا اسٹور تھا۔ وہ اندر داخل ہو کر کاسمیٹک کے شعبے کی جانب چل دیا، جسے پوری توقع تھی کہ نگہت وہیں ملے گی۔ ایسے میں یونیفارم میں ملبوس خاتون اس کے قریب آ کر گویا ہوئی، آپ کو کیا چاہیے؟ منابی کلر کی لپسٹک، اور کہتے ہوئے وہ ذرا رک کر شیلف میں سجی دیگر اشیاء کو دیکھنے لگا، پھر بولا، مسز نگہت آصف یہاں کام کرتی ہیں؟ جی بولیے، میں ہی نگہت آصف ہوں۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ آصف ہر روز رات کو اپنی بیوی کا تذکرہ کرتا تھا، جس کے مطابق اس کی بیوی لمبے قد کی گوری اور خوبصورت عورت تھی، یہاں تک کہ وہ اکثر اس کو انڈین فلم کی مشہور ایکٹریس سے بھی تشبیہ دے ڈالتا تھا کہ وہ اسی کی طرح خوبصورت، دلکش اور جوان ہے۔ دراز قامت تو تھی ہی، حسن و شباب میں بھی وہ کم نہیں تھی۔ کوئی بد عادت اسے چھو کر بھی نہیں گزری، اور ہاں، جہاں تک پیار کا سوال ہے تو اس کے بعد آصف کی تعریف بڑی پراسرار ہو جاتی تھی۔ اس نے یادوں کے اوراق پلٹے، ماضی کی تہیں کھولی، مگر سامنے کھڑی عورت سے مشابہت رکھتی ہوئی ایسی کسی عورت کا تذکرہ اسے نہ ملا۔ سیلز وومن دراز قد تھی، بس اس کے علاوہ اس تذکرے سے اس کی کوئی مماثلت نہیں تھی۔ اس کا وزن بھی زیادہ تھا، وہ بے ڈول اور بدی تھی۔ شاید آصف سے جدائی یا پھر اس کی غلط کاریوں اور بد روش نے نگہت کو ایسا بنا دیا ہو۔ اس نے دیکھا عورت کے بال ہلکے براؤن تھے، وہ نظر کا موٹے فریم والا چشمہ بھی لگائے ہوئی تھی، جس کے عقب سے اس کی غیر دلکش آنکھیں اسے ہی گھوری جا رہی تھیں۔ معاف کیجیے، خاور نے اسے بدستور گھورتے پا کر کہا، میں جس نگہت آصف کا ذکر کر رہا ہوں وہ سائمہ اسکوائر میں رہتی تھی، وہ آصف کی بیوی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں قدرے گھبراہٹ اور چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ نگہت نے پلکیں جھپکائیں اور بولی، جی جی، وہ میں ہی ہوں نگہت، فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کے شوہر کا پیغام لایا ہوں۔ میرے شوہر، وہ تو مر چکے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، اس کی موت سے چند منٹ پہلے تک میں اس کے پاس ہی تھا۔ میرا نام خاور جمیل ہے۔ ہم دونوں 2 سال تک جیل کی ایک ہی کوٹری میں رہتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ نگہت کے چہرے پر چھائے ہوئے تاثرات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کیا پیغام لائے ہیں آپ؟ اس نے پہلے جیسے لہجے میں کہا۔ یہ بات میں یہاں نہیں بتا سکتا، آپ بتائیے کہ آپ کی چھٹی کتنے بجے ہوتی ہے؟ 7:30 بجے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو باہر گیٹ پر ملوں گا۔ وہ ذرا ہچکچائی، پھر بولی، سڑک کے اس پار موڑ پر ملیے گا، وہاں ایک پبلک پارک ہے۔ خاور نے ازبات میں سر ہلایا، پھر تیزی سے باہر چلا گیا۔ آصف نے اپنی بیوی نگہت کے بارے میں جو کچھ اسے بتایا تھا، اسے مد نظر رکھتے ہوئے وہ کچھ اور ہی سوچے ہوئے تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ آصف کی خوبصورت بیوہ سے پوشیدہ دولت کے بارے میں بات کرے گا اور اس سے شادی کر کے دھوم مچا دے گا۔ تاہم اسے افسوس تھا کہ وہ اس کا پہلا پلان ہی اب مٹی میں مل چکا تھا۔ اس موٹی بیوقوف عورت کو حاصل کرنے کی اسے ذرا بھی تمنا نہیں تھی۔ خاور سوچتا رہا کہ آصف 2 سال تک اپنی بیوی کے بارے میں جھوٹ بولتا رہا، پھر یکایک سب کچھ اس کی سمجھ میں آ گیا۔ یقیناً آصف نے اپنی کسی ایسی خوبصورت محبوبہ کا ایک حسین تصوراتی خاکہ اپنے دماغ میں بٹھا لیا تھا، جس سے اس کی شادی نہ ہو سکی۔ پھر بھی خاور کو امید تھی کہ آصف کی 1.5 کروڑ والی بات صحیح ہوگی، تاہم اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ اس کی بیوہ نگہت سے اس طرح بات کرے گا کہ وہ اس سے خوفزدہ نہ ہو۔ نگہت جب پبلک پارک میں اس سے ملی تو اس وقت اندھیرا چھا چکا تھا، اور یہ خاور جمیل کے حق میں اچھا تھا، کیونکہ اندھیرے کی وجہ سے کوئی انہیں اکٹھا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دونوں ایک بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آصف نے مجھے تمہارے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا، اس نے اولے سے کہنا شروع کیا۔ آپ کے بارے میں بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا تھا اپنے خطوط میں، وہ بھی اسی لہجے میں بولی۔ ان کا خیال تھا کہ آپ ان کے بہت اچھے دوست ہیں، مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے۔
आसिफ के बारे में भी मेरे ख्यालात बहुत अच्छे हैं। दरअसल इस जैसे शख्स को इस कोठरी में कैद ही नहीं करना चाहिए था। यही ख्याल इनका आपके बारे में भी था, निगत ने लुकवा दिया। हम दोनों बदकिस्मती से पकड़ लिए गए थे। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैं इन दिनों माशी मसाइल में घिरा हुआ था। खाने को फूटी कौड़ी नहीं थी मेरे पास। मैं भी आसिफ के साथ इस फैक्ट्री में काम करता था। सारा फसाद ब्रीफकेस से शुरू हुआ था, जो इसने अनवर शाह से छीना था, जो इस दफ्तर का कैशियर था। इसमें तनख्वाहों की कतीर रकम थी, तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए। चूँकि मैं आसिफ का क्लोज फ्रेंड था, इसलिए शुबे की बुनियाद पर मुझे भी पुलिस के हवाले किया गया। मेरा आगे पीछे कोई नहीं था। फैक्ट्री के मालिक असर रसूख वाला आदमी था। चुनाचे मुझे भी 2 साल की सज़ा हो गई। आसिफ ने इस बारे में लिखा था, तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा सलूक किया गया। ऐसा ही बुरा सलूक तो उसके साथ भी किया गया था। खावर के लहजे में नरमी ऊद आई थी, जो इसके मुताबिक इस ड्रामे को कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी थी। फिर वो आगे बोला, वो बेचारा भी तो बहुत सीधा आदमी था, जबकि अनवर शाह इसका दोस्त भी था। वो इसे हलाक नहीं करना चाहता था, मगर ऐसे कामों में कुछ भी हो सकता है। कई कड़वे घूंट पीने ही पड़ते हैं। आसिफ ने अपने दफ्तर के कैशियर की लाश को इस तरह ठिकाने लगाया कि पुलिस इसे बरामद ही ना कर पाई। ये कोई आसान काम ना था। अनवर शाह की लाश अब तक नहीं मिली ना। क्यों निगत? कहते हुए इसने चालाकी से पूछ भी लिया। इन वाक़यात का जिक्र ना ही करें तो बेहतर है, वो हौले से बोली। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इनकी याद से दुख होता होगा। बड़ी रसानियत से कहते हुए इसने निगत का हाथ अपने हाथ में ले लिया। निगत की मोटी हथेली पसीने से तरबतर थी। इसने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। वक्त के टुकड़े की तरह निगत का हाथ खावर के हाथ में ही रखा रहा। खावर ने फिर कहा, हालात से ही महसूस होता था कि आसिफ को फांसा गया था। निगत बोली, हालांकि इस दोपहर आसिफ ने अनवर शाह को अपनी कार में लिफ्ट दी थी। अनवर दफ्तर के मुलाजमीन की तनख्वाहों का रुपया लेकर बैंक से वापस आ रहा था। इसकी अपनी कार रास्ते में ख़राब हो गई थी और इत्तेफाकन ही आसिफ मिल गया। अनवर इसी कार में आया था। बस इस कदर मालूमात पुलिस के लिए काफ़ी थी। आसिफ के कपड़ों पर लगा हुआ खून धुलने भी ना पाया था कि पुलिस ने आकर इसे गिरफ्तार कर लिया। बचाव का इसके पास कोई सबूत नहीं था। मैंने बहुत बताया कि वो सारा दिन घर पर ही रहा था, मगर मेरी किसी ने नहीं सुनी और इसे 10 साल की कैद सुना दी गई। मगर ये इसने कभी नहीं बताया कि अनवर शाह की लाश इसने कहाँ ठिकाने लगाई थी, और ना ही ये कि वो रकम कहाँ छुपाई थी। इस धुंधले में भी कावर ने देख लिया कि निगत ने अज़बात में अपने सर को जुम्बी दी थी। तुम ठीक कहते हो। मेरा ख्याल है कि पुलिस वालों ने आसिफ को काफ़ी मारा पीटा भी था, मगर ये बातें इसने पुलिस को नहीं बताई। कावर एक लम्हे खामोश रहा और फिर सिगरेट सुलगा कर एक गहरा कश लिया और बोला, क्या ये बातें इसने कभी तुम्हें नहीं बताई थी? तुम्हारा क्या ख्याल है? वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली, मुझे इन्हीं बातों और बदनामी की वजह से ही तो अपना अपार्टमेंट छोड़ना पड़ा था। हर कोई मुझे एक मुजरिम और कातिल की बीवी होने का ताना देता था। अब गुज़िश्ता 2 साल से मैं इस सुपर स्टोर पर बड़ी मुश्किलों से मिलने वाली ये नौकरी कर रही हूँ। इन सब बातों को देखते हुए क्या तुम समझते हो कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम होगा? मैं तो ऐसे हालात से गुजर रही हूँ कि ना रो पाती हूँ ना हंस सकती हूँ। खावर ने जल्दी से अधजला सिगरेट फेंक दिया। अंधेरे में कितनी देर तक सुलगते हुए सिगरेट की लाल लाल नोक चमकती रही। इसने इसी तरफ देखते हुए अब मकसद की बात की तरफ आते हुए कहा, अच्छा निगत, अगर वो रुपए तुम्हें मिल जाए तो तुम इनका क्या करोगी? क्या इसे पुलिस के हवाले कर दोगी? निगत ने खंगार कर अपना गला साफ किया, फिर बोली, किस लिए? क्या इसलिए कि पुलिस ने मेरे शौहर को जेल में सड़ाकर मारा है? वो रुपया इन्हें देकर मैं इनका शुक्रिया अदा करूं? मुझे इत्तला दी गई थी कि नमूनिया के शदीद हमले से इसकी मौत वाक़या हो गई, मगर मैं जानती हूँ कि कैसा होता है इन जेलों का नमूनिया और माहौल।
اس کی آواز بھررانے لگی۔ جمیل کا ڈاکٹر کہتا تھا آصف کو انفلوئنزا ہوا ہے۔ اس پر میں نے بہت شور مچایا اور وہ اسے اٹھا کر مریضوں کے کمرے میں لے گئے۔ خاور بولا، میں تو کہوں گی کہ جیل والوں نے ہی اسے جان سے مارا ہے۔ اپنے جرم کی قیمت آصف نے اپنی جان دے کر چکائی۔ میں اب اس کی بیوہ ہوں۔ اب تو وہ دولت اگر مل بھی جائے تو ساری کی ساری میری ہوگی۔ ہماری کہو، ہماری، خاور بولا تو اس کے ہاتھ میں موجود نگہت کی انگلیاں کس سی گئی۔ اس کے ناخن خاور کو اپنی ہتھیلی میں گڑتے محسوس ہوئے۔ پھر وہ آہستہ سے بولی کہ آصف نے تمہیں بتایا ہے کہ وہ دولت اس نے کہاں چھپائی تھی؟ ہاں بتایا تو تھا، خاور دانستہ گو لہجے میں بولا۔ جب وہ اسے کوٹری سے لے جانے لگے تھے تو اس کی حالت بہت نازک تھی۔ اس حالت میں وہ زیادہ بات تو نہیں کر سکتا تھا، مگر مجھے کچھ اشارہ مل گیا۔ میں نے سوچا جیل سے رہا ہونے کے بعد تم سے مل کر اس پوشیدہ دولت کا پتہ لگا سکوں گا۔ اس نے بتایا کہ 1.5 کروڑ کی خطیر رقم ہے۔ اگر ہم اس کا نصف بھی رکھ لیں تو 75 لاکھ کچھ کم رقم نہیں ہوتی۔ اگر تم جانتے ہی ہو کہ وہ رقم کہاں ہے تو اس طرح اشاروں کنائیوں میں کیوں بات کر رہے ہو؟ صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتے؟ نگہت نے قدرے جھنجھلا کر کہا۔ خاور نے بات صاف کرتے ہوئے کہا، مجھے جو اشارہ ملا ہے اسے سمجھنے کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ پھر ہم ساتھ ساتھ اس رقم کی کھوج لگائیں گے۔ میں یہاں اجنبی ہوں۔ اگر میں اس رقم کے لیے بھاگ دوڑ کروں گا تو لوگ خواہ مجھ پر شک کریں گے، لیکن اگر تم میری مدد کرو گی تو شبے کی کوئی گنجائش نہ ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہمیں اس رقم کا پتہ جلد ہی چل جائے گا۔ اچھا تو نصف کی بات پکی ہے نا؟ نگہت نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جلتا ہوا سگریٹ کا ٹکڑا اب بھی راکھ میں دبی چنگاری کی طرح چمک رہا تھا۔ خاور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، پکی کیا؟ تم جانتی ہو کہ آصف اور میرے درمیان کتنی گہری چھنتی تھی۔ وہ ہر وقت تمہارا ذکر کرتا تھا۔ کچھ دنوں بعد مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میں بھی تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں جتنا آصف تمہیں جانتا ہے۔ میں تمہیں اور بھی قریب سے جاننا اور سمجھنا چاہتا ہوں۔ خاور کا لہجہ دھیما ہی تھا۔ نگہت کے ناخن اسے پھر اپنی ہتھیلی پر چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس بار اس نے بھی نگہت کا آہستہ سے ہاتھ دبا دیا۔ پھر کہا، نگہت، معلوم نہیں کہ تم مجھے کیسا آدمی خیال کرو، مگر میں 2 سال قید میں رہا ہوں، جیل کی کوٹری میں۔ کیا تم سمجھ سکتی ہو کہ 2 سال تک عورت کی قربت سے دور رہنا ایک مرد کے لیے کیسا ہوتا ہے؟ میں نے بھی تو 2 سال بالکل تنہا بسر کیے ہیں۔ میں تم سے دوبارہ کب ملوں؟ خاور لہجے میں محبت بھری نرمی سموتے ہوئے بولا، تم میرے ساتھ ہی چلو۔ جب رقم نصف سے طے ہو گئی ہے تو پھر دوری کیسی؟ خاور کو اپنا دل خوشی سے بلیوں کی طرح اچھلتا محسوس ہونے لگا۔ جو بات وہ کہنا چاہتا تھا وہ نگہت نے خود کہہ کر اس کی پلاننگ کو گویا حتمی شکل دے ڈالی۔ تم نے بالکل صحیح سوچا، میں تیار ہوں، اس نے فوراً کہا، اور دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک بس میں سوار ہو کر اپارٹمنٹ میں پہنچے۔ نگہت یہاں اکیلی رہتی تھی۔ یہ 2 کمروں کا چھوٹا فلیٹ تھا جو سالوں پرانے پروجیکٹ کا حصہ تھا۔ دونوں ہی تھکے ہوئے تھے۔ نگہت بیڈ پر سو گئی اور خاور زمین پر چادر بچھا کر لیٹ گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سب کچھ اس کی منصوبہ بندی کے مطابق ہو رہا تھا، بلکہ اس نے اندازہ لگایا کہ کچھ زیادہ ہی جلدی ہو رہا تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جب تقدیر مہربان ہو تو راہیں آسان ہونے لگتی ہیں۔ ایک بات کا تو اس نے اندازہ لگا ہی لیا تھا کہ نگہت کو ابھی تک وہ دولت نہیں ملی ہے، ورنہ وہ اس سڑے ہوئے فلیٹ میں کیوں رہ رہی ہوتی۔ تاہم اب بھی اس نے جلد بازی سے کام نہ لینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ پچھلی بار اس نے سوچا تھا کہ وہ نوٹوں سے بھرے سوٹ کیس کو لے کر عقبی دروازے سے نکل جائے گا، مگر اس کی امید کے برخلاف عقبی دروازے پر پولیس کانسٹیبل مل گیا تھا اور وہ پریشانی میں پھنس گیا تھا۔ پھر جیل میں آصف سے دوستی بڑھا کر ہی اس نے بہت سی باتیں معلوم کر لی تھیں۔ آصف کی بیوی کا ایڈریس اسے معلوم ہو گیا تھا۔ 1.5 کروڑ کی رقم جیل آنے سے پہلے اس نے کہیں چھپا دی تھی، مگر آصف نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ رقم اس نے چھپائی کہاں تھی۔
پھر وہ بیمار پڑ گیا اور یہ سنہرا موقع بھی خاور کو مل گیا کہ وہ دباؤ ڈال کر اس سے اس پوشیدہ خزانے کے بارے میں پوچھ لیتا، مگر آصف اسے یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تب خاور نے اس کا گلا دبانے کی کوشش کی تھی، مگر اس میں بھی شاید وہ جلد بازی اور زیادتی کر گیا تھا، کیونکہ عین اسی لمحے پہرے دار وہاں آ گیا تھا اور اس کے قدموں کی آواز سنتے ہی خاور نے آصف کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد آصف کو جیل کے اسپتال میں لے جایا گیا۔ خاور کو ڈر تھا کہ آصف کو ہوش آ گیا تو وہ اس کے حملے کی بابت پولیس کو کہیں آگاہ نہ کر دے، لیکن اسی رات آصف چل بسا اور جیل کے ڈاکٹر نے رپورٹ دے دی کہ وہ نمونیا سے مر گیا۔ خاور صاف بچ گیا تھا، اسی لیے وہ یہ پلان بنا رہا تھا اور اب تک اس کا پلان کامیاب رہا تھا۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد وہ پہلی کی بس سے کراچی آن پہنچا تھا۔ اب اسے نگہت کی مدد کی سخت ضرورت تھی، وہ اس کے لیے ڈھال بن گئی تھی، مگر اس کے بارے میں آصف نے جو اسے بتایا تھا کہ وہ گڑیا جیسی خوبصورت ہے، یہ بات غلط ثابت ہوئی تھی۔ کیوں؟ اس نے سوچا، تاہم اب اسے نگہت کی مدد کی سخت ضرورت تھی اور وہ اسے اس قدر شیشے میں تو اتار ہی چکا تھا کہ اس وقت اس کے فلیٹ میں موجود تھا اور آئندہ کے لائحہ عمل پر آرام سے غور کر رہا تھا۔ تم جاگ رہے ہو کیا؟ اچانک نگہت نے پوچھا۔ وہ کانپ گیا اور بولا، ہاں، میرے خیال میں ہمیں آئندہ کے لیے پلان بنا لینا چاہیے۔ بالکل، مجھے تم جیسی عقل مند عورتیں ہی پسند ہے۔ وہ چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، تم ٹھیک کہتی ہو، کام جتنی جلدی شروع کر دیا جائے اتنا ہی اچھا رہے گا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اتنی خطیر رقم کے حصول کے بارے میں جان کر بھی وہ اس کی طرح بے چین ہو گئی ہے۔ یہ ایک طرح سے اس کے منصوبے کے لیے اچھا ہی تھا۔ آصف نے مجھے مرنے سے پہلے اتنا ضرور بتا دیا تھا کہ وہ رقم اب بھی انور شاہ کے پاس ہے، میرا مطلب ہے اس کی لاش کے پاس، یا ساتھ۔ اس لیے پولیس جب تک لاش کا پتہ نہیں لگا سکتی، اس وقت تک وہ رقم بھی پولیس کے ہاتھ نہیں لگ سکتی۔ نگہت خاموشی سے سنتی رہی، پھر مستفسر ہوئی، بس اتنا ہی بتایا تھا آصف نے، تم اور کیا چاہتی ہو؟ ساری بات بالکل صاف تو ہے، وہ رقم انور کی لاش کے پاس ہی کہیں چھپائی گئی تھی۔ نگہت اٹھ کر اس کے پاس قریب میٹرس پر بیٹھ گئی اور بولی، 2 سال سے پولیس انور کی لاش کو تلاشتی پھر رہی ہے، مگر ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی۔ پھر ایک لمبی ہمکاری بھر کے بولی، میرا خیال تھا کہ تمہیں کوئی خاص بات معلوم ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ پولیس اب تک لاش کو کہاں کہاں تلاش کر چکی ہے؟ ہم ان دنوں کرائے کے جس مکان میں رہتے تھے، سب سے پہلے اس کی تلاشی ہوئی تھی، مگر ایک بار تلاشی لینے کے بعد بھی پولیس مطمئن نہ ہو سکی۔ 3 دن بعد پولیس نے پھر گھیرا ڈالا اور اس بار ساری الماریاں اور ایک ایک تختہ اکھاڑ کر دیکھا گیا۔ اس کے بعد پولیس کے آدمی 1 ماہ تک لاش کی تلاش میں سرگردہ رہے۔ انور غیر شادی شدہ نوجوان تھا، اس کا فلیٹ شہر کے وسط میں تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ اس نے شہر کے ساحلی علاقے کی طرف بھی کوئی بڑا سا پلاٹ لیا ہوا ہے، جو نہ جانے اس نے خرید کر رکھا تھا یا اس کے مرحوم باپ کی ملکیت تھا۔ وہاں دوستوں کے ساتھ شکار پر جایا کرتا تھا۔ اس طرف اس نے ایک جھوپڑی ٹائپ مکان بنوا رکھا تھا۔ اس کی بھی تلاشی لی گئی، مگر خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ آصف نے جس وقت انور شاہ کو اپنی کار میں بٹھایا تھا، اس کے کتنی دیر بعد وہ گھر واپس آیا تھا؟ تقریباً 3 گھنٹے بعد۔ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ اسے کہیں اور جانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یقیناً یہیں آس پاس ہی اس نے انور شاہ کی لاش کو چھپایا ہوگا۔ پھر ذرا وقت کے بعد بولا، اچھا تم ذرا اپنے ذہن پر زور دے کر بتاؤ، کیا واقعی انور کی آصف کے ساتھ دوستی تھی؟ ہاں، میں نے ان میں ہمیشہ گہری چھنتی دیکھی تھی، نگہت جواب میں بولی۔ وہ دونوں ہم نوالا اور ہم پیالہ تھے، ان کی کوئی خاص ایکٹیویٹی؟ تم میرا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ زیادہ تر وہ مچھلی کا شکار کھیلتے تھے۔ وہ دونوں اکثر اس نیم ساحلی علاقے کی طرف جایا کرتے تھے جدھر انور شاہ کے مرحوم باپ کا پلاٹ تھا۔ 2-1 بار آصف کے ساتھ میں بھی وہاں جا چکی ہوں۔ کھلی فضا کے سبب مجھے وہ جگہ پسند تھی، مگر مچھلی کی شکار سے مجھے کوئی دلچسپی نہ تھی۔